اور اس کی رباط اور عبادت گاہ کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے۔ ترجمہ: ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ سورۃ النور آیت نمبر 36-37۔ اس کے سلسلہ نسب کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتا ہے۔ ترجمہ: جب لوگ قبیلہ قیس یا تمیم پر فخر کر رہے ہیں تو میرا باپ اسلام ہے، اس کے سوا میرا کوئی باپ نہیں۔ اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کے کھر ہے اور اس کا مشکیزہ ہے۔ پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور گھاس پودے چر لے گا یہاں تک کہ اپنے مالک کو مل جائے گا۔ اس کے بعد شعر کا ترجمہ: ہائے افسوس، عمر بیت گئی اور اس کی گھڑیاں عاجزی و سستی کی ذلت کے درمیان ختم ہو گئی، جبکہ لوگوں نے نجات کی راہ اپنائی اور موقع غنیمت جان کر اعلیٰ مقصد کی طرف چل پڑے۔ پھر فرماتے ہیں صاحب المنازل کا فرمان، اولئک ذخائر اللہ حیث کانوا، وہ جہاں بھی رہے وہی اللہ کے خزانے ہیں۔ کسی بادشاہ کے ذخائر اور خزانے وہ ہوتے ہیں جو اس کے پاس پوشیدہ ہوا کرتے ہیں اور وہ اسے اپنے اہم کاموں کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی کا ذخیرہ وہ ہوتا ہے جسے وہ اپنی ضروریات اور اہم کاموں کے لیے اکٹھا کیے رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ چونکہ اپنے اسباب زندگی کے ساتھ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، نہ یہ لوگوں سے الگ کسی خاص علامت سے ممتاز ہوتے ہیں، نہ ہی کسی سلسلہ یا مذہب و مسلک یا شیخ یا رہن سہن کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس لیے یہ پوشیدہ خزانوں کے درجہ میں ہے، اور یہ پوری مخلوق میں آفتوں سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ تمام تر آفتیں رسم و رواج اور ان کی پابندیوں، وضع کردہ اصطلاحی راستوں اور نت نئی متداول حالات کے التزام کے تحت ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے مخلوق کی اکثریت کو اللہ سے بیگانہ کر رکھا ہے اور انہیں اس کا احساس و شعور بھی نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہیں بناوٹی راہوں کے مسافر چاہت و جستجو اللہ سے لگاؤ اور اللہ کی طرف چلنے والوں کی حیثیت سے معروف ہے، حالانکہ یہ لوگ سوائے اکا دکا کے ان رسوم و قیود کی بنا پر اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ بعض ائمہ سے سنت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سنت وہ ہے جس کا اس کے سوا اور کوئی نام نہیں ہے، یعنی اہل سنت کا سنت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہوں۔ چنانچہ بعض لوگ کسی خاص لباس کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا لباس نہیں پہنتے، یا کسی خاص جگہ بیٹھنے کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں بیٹھتے، کسی خاص چال چلن کا التزام کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے انداز سے نہیں چلتے، یا کسی خاص طرز و انداز اور شکل و صورت کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے، یا کسی خاص عبادت کا التزام کرتے ہیں، اس کے علاوہ عبادت نہیں کرتے، خواہ اس سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، یا کسی متعین شیخ اور استاد سے وابستہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، خواہ اس کے بالمقابل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ تمام لوگ اعلیٰ مقصد کی کامیابی سے محروم ہیں، ان کے لیے اس کا راستہ بند ہے، کیونکہ انہیں مختلف پابندیوں، رسم و رواج، حالات و انداز اور اصطلاحات نے خالص اتباع سنت سے قید میں رکھا ہے، وہ سنت سے کنارہ کش ہو چکے ہیں اور ان کی منزل سنت سے حد درجہ دور ہے،
چنانچہ آپ ان میں سے کسی کو دیکھیں گے کہ وہ جسمانی ورزش، خلوت اور تفریح، کلب وغیرہ کی عبادت کرتا ہے اور طلب علم کو اپنے لیے رہزن اور ڈاکو شمار کرتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ واسطے دوستی واللہ واسطے دشمنی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسے فضول، لغو اور شر و برائی شمار کرتا ہے، اور جب اپنے درمیان کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے اپنے درمیان سے باہر نکال دیتے ہیں اور اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے کہ یہ لوگ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہیں، اگرچہ اشارہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں۔ واللہ اعلم۔ پوائنٹ 66 اس زیور کو توڑنے والی چیزیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ نے حلیت طالب العلم یعنی طالب علم کے زیور اور آداب کی عمدہ باتیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعض نواقص کو بھی جان لیا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ اس زیور کے ہار کے نظام کو تباہ کرنے والے عظیم ترین اسباب حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی کا راز فاش کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایک قوم کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ پوائنٹ تھرڈ، ڈینگ مارنا اور چرب زبانی کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، بکثرت ہنسی مذاق کرنا۔ پوائنٹ ففتھ، دو لوگوں کی رازدارانہ گفتگو میں داخل ہونا۔ پوائنٹ سکستھ، کسی سے کینہ کپٹ رکھنا۔ پوائنٹ سیونتھ، حسد کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، بدگمانی کرنا۔ پوائنٹ نائنتھ، بدعتوں کی ہم نشینی اختیار کرنا۔ پوائنٹ ٹینتھ، حرام امور کی طرف قدم بڑھانا۔ لہٰذا ان سے اور ان جیسے دیگر گناہوں سے اجتناب کرو اور اپنے قدموں کو تمام حرام امور اور محارم سے دور رکھو۔ اور اب اگر آپ نے ایسا کر لیا تو بہت اچھا، الحمدللہ، ورنہ یہ بھی جان لو کہ آپ بڑے کمزور دین والے، فسفسے، کھلواڑ کرنے والے، غیبت کرنے والے اور چغل خور قرار پائیں گے، اور ایسی صورت میں آپ ایسے طالب علم کیوں کر ہو سکیں گے کہ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے اور آپ علم و عمل کی نعمت سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدم درست فرمائے اور تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں تقوی اور نیک انجام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔